آپ جانتے ہیں ایک انسان مفلسی میں جب تک مبتلا رہتا ہے وہ سبوں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میرے پاس مال و دولت آ جاتا تو میں بھی غریبوں کی مدد کرتا۔ آج میں غریبی میں مبتلا ہوں، میرا دل بہت بڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ فقیروں کی مدد کروں، غریبوں کی مدد کروں، مسجد میں مدد کروں، مدرسے میں تعاون کروں۔ یا اللہ کاش میرے پاس مال و دولت ہوتے تو میں تیری راہ میں صدقہ خیرات کرتا، تیری راہ میں اپنے مال کی قربانی دیتا۔ مگر جب مال و دولت اس کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ساری چیزیں بھول جاتا ہے، پھر وہ غریب اس کے در پہ جا کر کے اگر فریاد کرتا ہے تو وہی جو کل دعائیں کر رہا تھا کہ میرے پاس مال و دولت ہوتے تو میں غریبوں کی مدد کرتا، میں فقیروں کا خیال کرتا، میں مسجد مدرسے کا خیال کرتا، آج وہی انسان غریبوں کو دھتکارتا ہوا نظر آتا ہے، مسکینوں کو پھٹکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر جب کل انتقال ہوتا ہے، اب جن سیٹھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا رہتا تھا، جن مالداروں سے اس کی دوستی تھی، وہ اپنی اوقات کو بھول گیا کہ کل میری زندگی کس طرح گزر رہی تھی۔ جب امیری آئی ہے تو اب اس کے دوست صرف امیر بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اب غریبوں کو دوست بنانا تو درکنار، غریبوں سے آنکھیں ملانا بھی پسند نہیں کرتا، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو درکنار، غریبوں کو اپنے گھر کے دروازے کے اندر بھی نہیں آنے دیتا۔ اس قدر غریبوں مسکینوں سے گھین محسوس کرنے لگا۔ مگر جب روح پرواز کرتی ہے، جب انتقال ہوتا ہے تو کوئی سیٹ اس کا دوست نہیں کہتا، کوئی مالدار نہیں کہتا کہ تیری قبر میں کھودوں گا، تجھے غسل میں دوں گا، تجھے کفن میں پہناؤں گا۔ جن مزدوروں کو پھٹکارا تھا، جن غریبوں کو دھتکارتا تھا، وہی پھاوڑا اٹھاتا ہے اور کہتا میں تیری قبر کھودوں گا، میں اس کی قبر تیار کروں گا۔ کوئی کاندھا دے یا نہ دے، وہی غریب آگے بڑھ کر کے اس کو کاندھا دیتا ہے، وہی غریب غسل میں شامل ہوتا ہے۔ جن امیروں پہ ناز تھا وہ سارے لوگ سائڈ رہتے ہیں۔ میں نے خود اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا ہے یارو، گھر والے سائڈ ہو جاتے ہیں جب غسل دینے کی نوبت آتی ہے، جب میت کو نہلانے کی باری آتی ہے اپنے گھر والے سائڈ ہو جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں امام صاحب ہے کوئی غسل دینے والا، امام صاحب ہے کوئی کفن پہنانے والا۔ میں کہتا ہوں حیرت ہے یارو ایسی اولادوں پر، حیرت ہے ایسے گھر والوں پر جنہیں غسل بھی دینا نہیں آتا، جنہیں کفن بھی پہنانا نہیں آتا، پوری زندگی ملائی گھر والے کھاتے رہے، پوری زندگی چوس چوس کر اس کو اس طرح تباہ و برباد کیے، کچھ نہیں دیکھا، صرف گھر والوں نے دیکھا تو پیسہ دیکھا کہ کہاں سے یہ لا کر کے مجھے دے ہزاروں روپیہ۔ مگر آج کوئی کفن پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب کہ روایتوں میں آیا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب کسی کی روح پرواز کر جائے تو گھر والے اس کو غسل دے تاکہ اگر اس کے جسم کے اندر کوئی عیب ہو تو باہر والوں کو نہ پتہ چلے، صرف گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے۔ مگر آج اس قدر لوگ غرور و گھمنڈ میں مست ہے، ہزاروں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہے، پھر بھی انسان اس قدر مغرور ہو چکے ہیں کہ نہلانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اگر قریب بھی رہتے ہیں تو ایک ایک ہفتہ تک ڈرتے رہتے ہیں، میں نے فلانے کو غسل دیا ہے، رات میں ڈر لگ رہا ہے۔ کل تک جس کی کمائی کھاتے رہے، جس کی دولت پہ، جس کے پیسے پہ ناز کر رہے تھے، آج اس کے جسم کو لوگ ہاتھ لگانے سے ڈر رہی ہے۔ اے انسان کہاں ہو تم؟ اکیلے جانا ہے،
اکیلے آئے تھے. جب انسان آتا ہے تو کوئی چیز ساتھ میں لے کر کے نہیں آتا. پراپرٹی، روپیے، پیسے، ہیرے جواہرات، گاڑی گھوڑے، بنگلے، کچھ بھی ساتھ لے کر کے نہیں آتا. خالی ہاتھ آتا ہے اور جب جاتا ہے تب بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی چیز ساتھ لے کر کے جائے. جس طرح خالی ہاتھ انسان آتا ہے اسی طرح خالی ہاتھ جاتا ہے. پھر پراپرٹی کے لیے، روپیے پیسے کے لیے، مال و دولت کے لیے، ہیرے جواہرات کے لیے انسان اس قدر بے چین و بے قرار کیوں رہتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس طرح خالی ہاتھ آیا ہے اسی طرح خالی ہاتھ جائے گا. پھر اس قدر انسان پریشان کیوں رہتا ہے؟ نہ کوئی کہتا ہے کہ بہت پیسے جمع کیا تھا، 2-4 لاکھ روپیہ کفن میں لپیٹ دو. بڑی محنت و مشقت کرتا تھا، دن بھر یہ کماتا تھا، دن بھر یہ پسینے بہا بہا کر کے مزدوری کرتا تھا. کم سے کم 1-2 ہزار ہی کفن میں لپیٹ دو. کوئی نہیں کہتا. اچھا یہ بھی کوئی نہیں کہتے کہ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ابھی اے سی لگوایا تھا، ابھی کولر خریدا تھا، ابھی ہیٹر خریدا تھا، کچھ تو ساتھ میں بھیج دو. قبر میں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. وہ قبر اندھیری کوٹری ہے، اندھیرا گھر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں. اندھیری کوٹری میں رہنا ہے. اور وہاں یہ بھی نہیں کہ انسان مر گیا، ختم ہو گیا، سڑ گیا، گل گیا. نہیں، وہاں بھی زندہ رہنا ہے. اگر انسان زندہ نہیں رہتا تو فرشتے سوال کیوں کرتے ہیں؟ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ اور قبر والوں کو جب قبرستان انسان جاتا ہے تو قبر والوں کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ اس سے پتا چلا وہاں کی بھی زندگی ہے. پھر وہاں کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہاں سکون کیسے ملے گا؟ وہاں چین کیسے ملے گا؟ تو ایک انسان غرور و گھمن سے پاک کیسے ہوگا اور غرور و گھمن میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے؟ ایک انسان اپنے آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتا. جب تک دولت نہیں رہتی ہے ساری چیزیں اس کے نگاہوں کے سامنے رہتی ہے. ایک بار نہیں 10 بار قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کب؟ جب انسان مفلسی میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان پریشانیوں میں گھر جاتا ہے. ایک بار نہیں دن بھر تسبیح کے دانے گنتے رہتا ہے. مگر جب دولت آ جاتی ہے، جب پراپرٹی آ جاتی ہے تو وہی انسان ساری چیزیں بھول جاتا ہے. وہ غرور و گھمنڈ میں اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ غافل ہوتے جاتا ہے اور اس قدر غفلت کی نیند میں سو جاتا ہے گویا کہ اس کو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے مرنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا.